لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تر تعریفات، تمام تر تسبیحات، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تمجیدات، عمدہ کلمات، تقدیسات، تکبیرات رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک لہ مالک الملک ملک الاملاک ذو الجلال والاکرام، خالقوں کا خالق، پیدا کرنے والا، مارنے والا، زندگیاں عطا کرنے والا، بیماری دینے والا، بیماریوں میں شفا دینے والا، مصیبتوں میں ڈالنے والا اور پھر مصیبتوں سے اچھے انداز سے نکالنے والی ذات صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین. اسی پر توکل کیا جا سکتا ہے، اسی سے آس لگائی جا سکتی ہے، اسی سے دعائیں اور مناجات کی جا سکتی ہیں، سوال اسی سے کیا جا سکتا ہے، اپنی پریشانیاں اسی کے آگے رکھی جا سکتی ہیں، ساری امیدیں اسی سے لگائی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے کہ جس سے امید لگائی جائے. دنیا کے ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں، کوششیں کی جا سکتی ہیں، لیکن امید اور توکل صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے اوپر کیا جا سکتا ہے. اور ساتھ ہی کروڑوں اربوں بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو پیغمبر آخر الزماں شافی روز جزا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی ہر طرح کی پریشانی اٹھائی، ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی اور اللہ رب العالمین کے آخری نبی ہونے کا حقیقی فرض ادا کیا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. انتہائی مختصر حمد و سلام کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میری زبان کو ہر طرح کی غلطی سے محفوظ فرمائے اور جو مقصد اور جو بات ہم لے کر یہاں پر آئے ہیں احسن طریقے سے شریعت کی روشنی میں بیان کرنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انتہائی توجہ طلب موضوع ہے آج کا. ہمارے معاشرے میں بنیادی طور پر بہت سارے فرقے، بہت سارے مسلک، بہت ساری مسجدوں کے اپنے نام، رہن سہن سب کا الگ، بات کرنے کا انداز الگ. یہ ساری چیزیں چلو الگ ہو جاتی ہیں، لیکن معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ توحید اور شرک، جنت میں جانے کا جو راستہ اور معیار ہے لوگوں نے وہ تک چینج کر دیا. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا
کہ منزل ایک ہو اور راستے الگ الگ. مثال کے طور پر آپ کو اس مدینہ مسجد میں اگر پہنچنا ہے، آپ چاہے کماڑی سے آ رہے ہوں، نازم آباد سے آ رہے ہوں، ملیر سے آ رہے ہوں، شار فیصل سے آ رہے ہوں، کہیں سے بھی آ رہے ہوں، لیاری سے، نازم آباد سے، آخر کار آپ کو یہ صدر کا روڈ اختیار کرنا ہی پڑے گا. آسمان سے پھٹ کر نہیں آئیں گے، دیوار اور چھتیں نہیں ٹوٹیں گی. منزل کا تعین اگر ایک ہے تو آخر کار کہیں نہ کہیں جا کر راستہ ایک ہو جائے گا. لیکن یہاں لوگوں کے پورے پورے راستے الگ ہیں اور منزل سب کی ایک ہی کہ ہم سب نے جنت میں جانا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. آج رجب کا جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں بہت ساری بدعات اور خرافات رائج کر دی جاتی ہے رجب کے روزوں کے حوالے سے، 22 رجب کو کنڈوں کے حوالے سے، دیگر چیزیں. لیکن ان سب کی بنیاد کہاں سے رکھی جاتی ہے؟ اللہ کے ولیوں سے، کہ فلانا اللہ کے ولی تھے، ان کے نام کا معاملہ ایسا تھا، ان کی یہ کہانیاں تھی، انہوں نے اتنے لوگوں کو زندگیاں بخشی، مردوں کو زندہ کر دیا، ڈوبی ہوئی کشتیوں کو نکال دیا، لوگوں کا ہاتھ رکھ دیا اپنی ان کی کمر پہ، ان کے سینے پر. لوگوں نے صرف ان کی بات مان کر، سن کر، ایک ہندو اس گلی سے گزر رہا تھا، مسلمان ہو گیا. ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے ولی کا پیشاب ٹیسٹ کروانے کے لیے حکیم صاحب کے پاس گیا تو اس نے پیشاب کو دیکھ کر بولا یہ تو کسی اللہ کے دوست کا پیشاب لگتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی دوستی انسان کی غلاظت میں نظر آئے گی. وہ غلاظت جو انسان پانی سے بہا دیتا ہے، کپڑے پہ لگ جائے ہے گا پانی. وہ غلاظت جو انسان پانی سے بہا دیتا ہے، کپڑے پہ لگ جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی. جس کو ہم دور رکھتے ہیں، بچہ کر دے تو بستر صاف کرتے ہیں، وہ دیکھ کر انسان یہ بولے گا یہ کسی اللہ کے ولی کا ہے. انا للہ و انا. اور یہ ساری باتیں آن دا ریکارڈ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ، ٹویٹر اور فلانی جگہ پر، ہر جگہ پر موجود ہیں. یہاں پہ آپ سے ایسی ہوائی باتیں نہیں کی جا رہی. تو آج کا موضوع یہ ہے کہ اللہ کا ولی آخر کون ہے. ہمیں بھی تو پتا ہو اللہ کا ولی کون ہے، اور ہم اللہ کے ولی کیسے بن سکتے ہیں. کیا یہ اللہ کے ولی صرف کتابوں میں نظر آتے ہیں، صرف مولویوں کی کہانیوں میں نظر آتے ہیں، صرف الفاظ میں نظر آتے ہیں، یا پریکٹیکلی ان کا کوئی وجود بھی ہے؟ میں اور آپ ان سے مل سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اپنے مسائل ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں. تو یاد رکھیے اسی سلسلے کے اندر قرآن کی 3 آیتیں اور ایک حدیث مبارک، یہ 4 چیزوں کا ہم جائزہ لیں گے کہ آخر قرآن اللہ کا ولی کس کو کہہ رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز یاد رکھیں، ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست. دوست، اولیاء دوستوں کی جمع، ولایت اس دوستی کے معیار کو کہتے ہیں، اور مولا اس دوست کو کہتے ہیں جس کو ہم اپنا قریبی اور بڑا دوست مان رہے ہیں. اپنا قریبی دوست. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ یقیناً علی سے بھی محبت کرے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو میرا نام لینے والا ہو، میرے طریقے پر چلنے والا ہو، وہ علی سے دشمنی کر لے. من کنت مولا فہذا علی مولا. اور یہی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے ہم آج کل علماء کے ساتھ لگاتے ہیں مولانا صاحب فلانا فلانا فلانا. تو یہ مولانا کا کیا مطلب ہے؟ مولا مولا ہو گیا دوست نہ. ہمارے دوست یہ شیخ محترم آج درس دینے کے لیے آئیں گے، ہمارے دوست شیخ محترم ان کا جمعہ ہوگا آج. تو یہ جو مولانا کا ورڈ لگایا جاتا ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی عام طور پر لگایا جا سکتا ہے جس کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، جس کو ہم اپنا دوست مانتے ہیں. تو اصل ولی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست. اور یقیناً یاد رکھیے دوست سے محبت کی جاتی ہے، دوست سے نفرت نہیں ہوتی، محبت کی جاتی ہے. اور اس محبت کا معیار اللہ رب العالمین نے قرآن مجید 4 سپارہ اور اس کی آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے. ہر ایک کے پاس وحی نہیں آئے گی، ہر ایک کو تقدیر کے فیصلے نہیں بتا دیے جائیں گے.
ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہم نے اپنے گناہگار کانوں سے سنا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کی ولایت کے بارے میں لوگوں نے دعوے یہ کر دیے کہ لوگ ان کے پاس آتے تھے اور وہ یوں اشارہ کرتے تھے اور تقدیر دیکھتے تھے اور لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے، لوگوں کو ناگوار گزرتا تھا تو اپنی نظر گھما کے تقدیر کو بدل دیا کرتے تھے اور لوگوں کی زندگیاں بخش دیا کرتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سب سے قریبی دوستوں کو، اپنے صحابہ کرام کو، دنیا کے نبیوں کے بعد سب سے بڑے ولی جو صحابہ کرام ہیں ان کو بول رہے ہیں کہ تم نے ساری پریشانیوں کو جھیلنا ہے، صبر کرنا ہے۔ عمار بن یاسر جو اینٹیں اٹھا اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں مسجد کی تعمیر کے وقت، ان کی کمر پر تھپ تھپاتے کہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ عمار وہ وقت کیا ہوگا جب کہ اب ایک باغی گروہ تجھے قتل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کے دلوں کو بدلا، نہ ان کی تقدیروں کو بدلا، نہ آنے والے حالات کو بدلا، نہ اپنے اوپر آنے والے حالات کو بدلا، اور صحابہ کرام کو تسلی یہ دے رہے ہیں کہ عمار تجھے جو ہے نا کوئی قتل کر دے گا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جو ہے وہ تشتری میں لے کر آیا جا رہا ہے، خون ہے، اور بتا دیا کہ تم شہید ہو گئے۔ پہاڑ پر چلتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو بکر، عثمان اور علی، اور وہ تھڑ تھڑانے لگتا ہے پہاڑ، تو بتاتے ہیں کہ تمہارے اوپر ایک نبی ہے اور 2 شہید ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر شہید، حضرت عثمان شہید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کسی کی تقدیر نہیں بدلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے نہیں بدلی۔ یہاں پر اللہ کے بعد نبی اور نبی کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے بارے میں یہ دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ وہ تقدیر دیکھ کر بدل دیتے ہیں اور مری ہوئی کشتیوں کو نکال دیتے ہیں۔ یہ رانگ نمبر ہے، ایسے لوگوں کو نہیں سننا چاہیے، سن بھی لے تو ماننا نہیں چاہیے۔ دل میں اگر بات اتر گئی تو آپ ایمان سے بھی گئے، اور دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ اور میں ان کی آپ کو ایک پہچان بتا دیتا ہوں۔ ہم لوگ معاشرے میں اللہ کے ولیوں کی غلط کہانیوں کے انکار میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو جن باباؤں کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ یہ بابا ان کہانیوں کے اہل نہیں ہیں، ان سارے کاموں کے اہل نہیں ہیں۔ ہم ان بابوں کی کہانیوں کا انکار کرتے ہیں تو وہ لوگ کس طریقے سے لوگوں پر حملہ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بابا کا انکار کرنے والا سب سے پہلے شیطان تھا۔ انا للہ و انا الیہ۔ سب سے پہلے انسان کا ذہن یہ بنا دیتے ہیں کہ جو بابا کا انکار کر رہا ہے وہ شیطان ہے۔ اور کہانی کیا سناتے ہیں؟ بولتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے؟ ہمارے بابا تھے، سب کے والد محترم بابا آدم۔ اس بابا آدم کا انکار سب سے پہلے کس نے کیا؟ شیطان نے کر دیا۔ یہاں سے انسان کا ذہن بنا دیا کہ جس نے بابا کا انکار کر دیا وہ تو شیطان ہے، اس کی تو بات ہی نہیں ماننی۔ اللہ کے نبیوں کو بیچ میں لے کر آ کر اور امت مسلمہ کے بابوں کی کہانیوں کو ادراک کرنے کے لیے یہ کہانی سنائی جاتی ہے، جبکہ ان کو نہیں پتا کہ یہ اللہ کے نبیوں کی ہی توحید بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو بابا کی کہانیوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جب اللہ کے نبی نے یہ توحید بتا دی تو تمہارا توکل کہاں سے کہاں جا رہا ہے؟ یہ سارے باباؤں کے نام ہے: بابا فرید شکر گنج، داتا دربار، عبداللہ شاہ غازی، غریب نواز۔ کون ہے نوازنے والا؟ غریبوں کو اور امیروں کو، اولاد والوں کو، بغیر اولاد والوں کو، اچھے کو برے کو، ہر ایک کو نوازنے والا اللہ رب العالمین۔ کوئی غریب نواز نہیں اللہ کے علاوہ۔ سب سے بڑے غریب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کے گھر میں 6 دن تک، 8 دن تک، مہینے بھر کی حدیثیں ملتی ہیں کہ مہینے بھر تک چولہا نہیں جلتا تھا، کوئی ایسی روٹی نہیں پکتی تھی، کھجور اور پانی پہ پکا پکایا جو ہے نا اس چیز پر گزارا ہوتا تھا۔ اپنی مرضی کا کھانا نہیں پکا سکتے تھے۔ یہ میرا خیال ہے پچھلے جمعے میں بھی ہم نے یہ بات سنی ہے۔ سب سے بڑا غریب تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھا۔ آپ کو کیا دیا اللہ نے؟ کس چیز سے نوازا؟ توحید سے نوازا۔ اٹھائیے سورۃ الکافرون اور پھر اس میں توحید پڑھی اللہ رب العالمین کی کہ قل یا ایھا الکافرون، ان کافروں سے کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں ہرگز عبادت نہیں کر سکتا۔
میرا دل ہی گوارا نہیں کرتا. ایمان اور کفر، توحید اور شرک ایک ساتھ نہیں آ سکتے. عقیدہ توحید اور عقیدہ شرک ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم آپ کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے، تم کو اپنا ولی بنائے، تم کو اپنا دوست بنائے، تو فاتبعونی، میری پیروی کرنی ہے، تم نے میرے راستے پر چلنا ہے. اور میرا راستہ الہام نہیں کیا جائے گا، وہی نہیں اترے گی، کتابوں سے پتہ چلے گا کہ آخر کیا لکھا ہوا ہے. قرآن کریم جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں فرمایا، کیا فرمایا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الذکر کو، اس کی ایک ایک آیت کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. اس کی ایک آیت کیا، ایک حرف، ایک زبر زیر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اتنی اتھینٹک کتاب کو ہم نے غلاف میں پیک کر کے الماریوں میں رکھ دیا. توحید اگر پڑھنی ہے تو قرآن بتائے گا آپ کو، نہ میں بتاؤں گا، نہ اس منبر پر آنے والا کوئی اور خطیب بتائے گا. اصل جو ہے وہ اس کی ترجمانی کر سکتے ہیں ہم لوگ، لیکن اصل حقیقت آپ کو قرآن کا ترجمہ بتائے گا توحید ہے کیا. ہم بھی ترجمانی کر رہے ہیں، صرف تفسیر رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے. یہ آیت ہم نے نہیں بنائی، الفاظ ہم نے نہیں بنائے، یہ تو اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عطا کی. اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کا حق ہم سے لے لے، ہم حق ادا نہیں کر سکتے، کوشش کر سکتے ہیں صرف. فاتبعونی، تو تم لوگ میری پیروی کرو. کیا نتیجہ نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے ولیوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. سب سے بڑے ولی کون تھے؟ اگر مجموعی طور پر جائزہ لیا جائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمومی طور پر جائزہ لیا جائے تو ہر نبی، پھر بھی اللہ رب العالمین نے سب سے قریبی دوست کس کو رکھا؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. حضرت ابراہیم کو اللہ رب العالمین نے اپنا قریبی دوست رکھا. خلیل، ایک ہوتا ہے ولی جو دوست ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خلیل، قریبی دوست، بیسٹ فرینڈ، جگری دوست جس کو ہم کہہ دیتے ہیں. اور سب سے زیادہ مشکل والی زندگی، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم کی سب سے زیادہ مشکل والی زندگی. باپ مشرک ہے، مشرکوں کا سردار ہے، پھر بھی اس کے سامنے جا کر توحید بیان کر رہا ہے. کبھی ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ مندر میں پنڈت کے آگے جا کر ہم جو ہے نا اس کے سامنے رکھیں تو صحیح؟ کیوں؟ نہ حوصلہ ہے، نہ علم ہے، نہ جرت ہے، نہ ہمت ہے. اور جرت اور ہمت آ جائے، حوصلہ آ جائے، علم آ جائے، اللہ رب العالمین راستے بنا دیتا ہے، راستے بنا دیتا ہے. یہ جو پوری دنیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک پھر رہے ہیں اور تبلیغ دے رہے ہیں، یہ کوئی آسمان سے اتر کر فرشتہ ہے کیا؟ نہیں. علم حاصل کیا پہلے، پھر اپنے اندر ہمت اور جرت پیدا کی، اللہ سے مدد مانگی، اللہ رب العالمین نے راستے آسان کر دیے. اور ایک ہم جیسے لوگ ہیں جو اپنی مسجد سے باہر نہیں نکلتے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنا حق ادا نہیں کر پاتا. حقیقت بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں مگن ہوں میں. ہم لوگ حق ادا نہیں کر پاتے، ہمت جرت نہیں ہے، علم کی وہ اتھینٹسٹی نہیں ہے ہمارے اندر. تو یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے پھر دوستی کرے گا، اور پھر دنیاوی مشکلات تو اس کو آئیں گی. اور پھر اللہ کے ولی کی دوسری پہچان کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ رسول کے بھی دوست ہوتے ہیں، اور وہ ایمان والوں کے بھی دوست ہوتے ہیں. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. فجر میں سو نہیں رہے ہوتے، نمازوں کو نماز تکبیر اولا نکال نہیں رہے ہوتے وہ لوگ، نمازوں کو ٹال نہیں رہے ہوتے وہ لوگ. جمعے کی اذان کے بعد دکانیں کھلی بھی نہیں ہوتی ان کی بات میں سچائی ہوتی ہے، ان کی ڈیلنگ بالکل صاف ستھری ہوتی ہے. وہ اپنے والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں، وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، اور اس انداز سے کرتے ہیں جیسے نماز قائم کرنے کا حق ہے کہ نماز کو سنت طریقے سے ادا کرنا، پوری پاکی حاصل کرنا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، مکمل طور پر اس کے خشوع خضوع کا خیال کرنا، وقت پر ادا کرنا.
روزانہ فجر کی نماز ظہر کے ساتھ نہیں ہو رہی ہوتی، روزانہ فجر کی نماز جو ہے وہ 11 بجے یا 8 بجے نہیں ہو رہی ہوتی جب بچے کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں، روزانہ عشاء کی نماز جو ہے وہ گھر پہ جا کر نہیں ہو رہی ہوتی کہ جناب راستے میں نکل جائے. بھائی راستے میں دسیوں مساجد ہیں. اور ابھی ہم انشاءاللہ ایک شخص کی آپ کو کہانی سنائیں گے اینڈ میں، جو اللہ کا ولی ہے، جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بننے والے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جو نماز کو مکمل طور پر قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. راکعون، رکوع کرتے ہیں بڑے تحمل کے ساتھ. یہ نہیں کہ بس اٹھک بیٹھک کی، پتہ ہی نہیں ہے سجدہ کیا ہو رہا ہے، سجدے کے درمیان کی دعا نہیں پتہ. سجدے کے درمیان میں بھی تحمل سے بیٹھا جاتا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان میں. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. 4 الفاظ بھی یاد کر لے، دعا مکمل ہو جائے گی. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی. الگ حدیث میں الفاظ ہیں واجبرنی وارفعنی. آپ 4 الفاظ یاد کر لیں، پڑھیں تو صحیح. ابھی ایک عضو کی طرف، ایک رکن کی طرف ہماری کمر جاتی نہیں ہے، ہم دوسرے رکوع میں چلے جاتے ہیں، دوسری عضو میں، اس میں دوسرے رکن میں چلے جاتے ہیں. کیا نماز پڑھ رہے ہیں ہم؟ اللہ رب العالمین یہ سکھا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتا رہے ہیں کہ جس کے رکوع اور سجود تحمل والے نہیں ہوں گے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. اور پھر مثال کیا دی کہ جو شخص سورج ڈوبنے کے بالکل قریب آتا ہے، اپنی عصر کی نماز پڑھتا ہے اور کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے. ٹھونگے تو کبوتر بھی مارتا ہے، کوے کی طرح کیوں مانا ہے؟ پتہ ہے آپ کو کبوتر اور کوے میں کیا فرق ہے؟ کبوتر نڈر ہے اور کوا ڈرنے والا ہے. کبوتر نیچے دیکھ کر کھانا کھاتا رہتا ہے اور کوا جو ہے وہ ایک ڈھینگا مارتا ہے اور پھر چاروں طرف دیکھتا ہے. کبھی آپ غور کیجئے گا. یہ ڈر اور خوف حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ہے. پھر ایک لمبی کہانی ہو جائے گی تو انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے. تو کوے کی طرح بس ڈھینگے مارتا ہے، اس کا دھیان بس ادھر ادھر ہوتا ہے، بس جلدی جلدی کیا اور فٹافٹ یہ جا وہ جا. اپنی ان گناہگار آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ مغرب سے 10 منٹ پہلے آئے، وضو کیا، جلدی جلدی عصر کی نماز پڑھی. ان کو بول رہے ہیں بھائی اب مغرب میں تو بس 5 منٹ رہ گئے، کیونکہ ان 5 منٹ میں ان کی عصر کی نماز بھی ہو گئی وضو سمیت. اب ان کو بول رہے ہیں کہ ابھی 5 منٹ رہ گا، جی جی پھر آئیں گے. یار آپ مغرب سے 5 منٹ پہلے جا رہے ہو تو کیسے آؤ گے آپ؟ مطلب وہی ہے کہ نمازوں کی پرواہ ہی نہیں ہے. سارے کام نمٹانے کے بعد اینڈ میں بس دوسری نماز کا رنگ. اللہ کے ولی ایسے نہیں ہوتے، اللہ کے دوست ایسے نہیں ہوتے. آپ کو پہچاننا ہے کہ جو لوگ مکمل طور پر نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اپنی زکاتوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اپنی نماز میں ٹھہراؤ لے کر آ رہے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہوں گے. اور یہ صرف آپ کو قصے کہانیوں میں نہیں ملیں گے، آپ کو پریکٹیکل لائف میں اپنی ان آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کے ارد گرد ہو سکتے ہیں، آپ کے نمازی ہو سکتے ہیں، آپ کے کاروباری لوگ ہو سکتے ہیں، آپ کے والدین ہو سکتے ہیں، آپ کے چاچا تایا ہو سکتے ہیں، مرد اور عورت دونوں ہو سکتے ہیں، آپ کی بیوی ہو سکتی ہے. آپ کو اللہ نے توفیق نہیں دی، آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ انسان اللہ کا ولی بندہ کیسے؟ ہمیں کیا جد و جہد کرنی پڑے گی؟ جب یہ فارمولا پتہ چل گیا کہ میں بھی بن سکتا ہوں اور آپ بھی بن سکتے ہیں. اب اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ جی مسجد کے امام صاحب اور مفتی صاحب ہی ہوں گے، یہ کوئی قید نہیں ہے. تو پھر کیسے؟ ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع مسلم کی حدیث ہے، بلکہ مسلم شریف کی، اور حدیث نمبر 1094. آپ لوگ خود بھی نکال کر پڑھیے گا، 1094. حضرت ربیعہ بن کعب، جن کو ربیعہ بن مالک بھی کہا جاتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کے وقت یا فجر سے تھوڑی دیر پہلے، یہ واقعہ ہم نے 1 سال پہلے بھی سنا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ایک لوٹے میں، ایک مگے میں پانی لے کر بیٹھ جایا کرتے تھے کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں پانی نہ ملے اور آپ وضو کے لیے باہر نکلے تو آپ کو پریشانی نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. آسان ہے یہ کام؟ تہجد کا وقت تو چھوڑیے، فجر کے وقت بلینکٹ سے نہیں نکلا جاتا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے شہر کی نسبت گاؤں کی سردی اور گرمی زیادہ سخت ہوتی ہے کھلے علاقوں میں. بلکہ گاؤں چھوڑیں آپ، یا سرجانی کے علاقے میں چلے جائیں، ملیر کی طرف، یہاں پر کینٹ کی طرف چلے جائیں، ملیر کینٹ کی طرف انتہا کی سردی ہوتی ہے. یہ اس علاقے سے ریشو بڑھ جاتا ہے.
اس دور میں جب بالکل نیچے کچے مکان تھے، کھلا آسمان تھا، گھر ایک دوسرے سے دور دور تھے، فجر کی نماز سے پہلے وہ شخص، وہ نوجوان لے کر مگے میں پانی لے کر اس امید سے بیٹھا ہوا ہے کہ شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت پڑ جائے تو آپ کے لیے پریشانی والا معاملہ نہ ہو۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ربیعہ بن کعب جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں پانی لے کر۔ ربیعہ خیریت، میں آپ کے لیے پانی لے کر حاضر ہوا تھا کہ شاید آپ کو ضرورت پڑ جائے۔ ڈیوٹی نہیں لگائی ہے ربیعہ کی کہ تم نے پانی لے کر آنا ہے، یہ محبت ہے اللہ کے نبی سے، اور جس کی اللہ کے نبی سے اتنی محبت ہو، کیا وہ اللہ کا ولی نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا، 100% ہوگا۔ صحابہ کرام اللہ کے ولی، سب سے اول درجے کے اللہ کے ولی ہیں۔ اور پھر وہ وضو کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی سکون، اتنی راحت، اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ سل، تم مانگو کیا مانگتے ہو، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اور عطا کرنے والی ذات کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، آپ ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہ سے، لوگ آ جائیں آپ کے پاس دعا کے لیے تو آپ دعا کیا کرتے تھے، آپ کسی کو کچھ کہتے تھے کیا چاہیے، پھر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، مانگو کیا مانگتے ہو۔ اور اس صحابی کا مانگنا بھی کیا مانگنا، کیا مانگنا، کہتے ہیں کہ مرافقتک فی الجنت، میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنت میں بھی آپ کے قریب ہونا ہے مجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ چیز بول دو، دنیا کی زندگی ہے، بڑی پریشانیاں ہیں، کوئی ایسی چیز تمہیں عطا کر دیں، تھوڑی سی سہولت ہو جائے۔ نہیں مانگا کہ جو نا ہمارے گھر کی طرف سے کوئی نہر گزر جائے، مجھے پانی لے کر آنا پڑتا ہے آپ کے پاس، کوئی دنیاوی سہولت نہیں مانگی۔ فرمایا کہ نہیں، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایسا نہیں کرا کہ جنت میں اپنا اور ان کا گھر کا ایک طرف کر دیا، بھائی قریب کر دو، نظر گھمائی تقدیر پلٹ دی، نہیں، ایسا نہیں کیا۔ فرمایا کہ اعنی، میری مدد کرو اس معاملے میں، بکثرت السجود علی نفسک، بکثرت السجود، تم اپنے آپ کو کثرت سے سجدوں کے ساتھ میری اس کام میں مدد کرو کہ تمہارے پڑوسی مل جائے میرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کرو علی نفسک، اپنے نفس کے ذریعے، بکثرت السجود، کثرت سے سجدوں کے ساتھ، مطلب نفلی عبادت، نفلی نماز۔ جو شخص جتنا نفلی نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ کے اتنے قریب آ جاتا ہے، جو شخص اللہ کے قریب آ جاتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ وہ چاہے تو اللہ رب العالمین اس کو، اگر اس کی خواہش ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بھی دے دیتا۔ فارمولہ بتا دیا، محنت بتائی ہے، طریقہ بتایا ہے، نظریں گھما کے تقدیریں چینج نہیں کی، ہاتھ بڑھا کر کشتیاں نہیں نکال دی، کوئی سختی والا معاملہ ایسا نہیں کیا، طریقہ بتا دیا۔ تو اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں، اللہ کے قریب وہ ہوتے ہیں جو لوگ فرض نماز کے ساتھ نفلی نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اور تہجد تو بہت بعد کی بات ہے، یہ جو دن کی 12 سنتیں ہیں نا نفلی نماز، فجر سے پہلے کی 2، ظہر سے پہلے کی 4، اور پھر بعد کی 2، 6 یہ ہو گئی 8، مغرب کے بعد کی 2 اور عشاء کے بعد کی 2، یہ 12 رکعتوں کا اہتمام کر لیں، اللہ رب العالمین کی ضمانت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین جو ان 12 رکعتوں کا اہتمام کرتا ہے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ یہ نفلی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اور پھر ہر شخص اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اس میں کیا معاملہ ہے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اللہ کے ولیوں کو دیکھا ہے۔ اس مسجد میں بھی 3 سے 4 لوگ ہیں، نام نہیں بتاؤں گا، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے محفوظ رکھے، مجھے ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ مجھے ان کی نمازوں پر رشک آتا ہے، کیا ٹھہراؤ ہے ان کی نماز میں، کیا خشوع خضوع ہے، کیا انداز ہے ان کی نماز کا، ان کے معاملات ہم نے دیکھے، ان کی بات کرنے کا انداز، ان کو اپنے ایمان کی فکر کے اعتبار سے، توحید اور شرک کے اعتبار سے ہم نے ان کو پرکھا ہے۔ 80% ہم نے جب جانا تو بس میری تو اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بظاہر جتنے معاملات ہیں جو ہم نے ان کی زندگی دیکھی، یہ واقعی اللہ کے ولی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ باقی 20% اللہ رب العالمین ان کے اپنے ذاتی معاملات جانتا ہے، لیکن جتنا ہم نے پرکھا ہے، اس مسجد کے اندر بھی 3 سے 4 ایسے لوگ ہیں جن کی نمازوں پر، جن کے معاملات پر مجھے رشک آتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ تو اس میں کوئی امام اور مقتدی کا فرق نہیں ہے،
کسی عالم کا اور کسی کم علم والے کا فرق نہیں ہے. اللہ سے ڈر، اللہ کا تقوی، زبان میں سچائی، نفلی نماز کی کثرت، فرض تو پھر ہے ہی فرض، اپنی نظروں کی حفاظت، اپنے ایمان کی فکر. بیماریاں کس پر نہیں آتی، لیکن انہیں فکر ہوتی ہے کہ ہم ایسی جگہ پر نہ چلے جائیں جہاں پر ہمارا معاملہ خراب ہو جائے. جادو، جنات اور دیگر چیزیں، اثرات، گھر میں ناچاقیاں کس کے نہیں ہوتی؟ سب کے ہوتی ہیں، لیکن انہیں فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسے شخص سے جا کر کوئی وظیفہ پوچھ لیں، ایسے شخص سے جا کر اپنے گھر کے حالات معلوم کر لیں جس کے عقیدے میں کوئی خرابی نہ ہو. توحید پرست لوگوں کے پاس جائیں، انہیں اپنی نمازوں کی فکر ہوتی ہے. قاری صاحب کل یہ معاملہ ہو گیا تھا، یہ ایسا ہو گیا تھا، ہماری نماز تو ہو گئی ہوگی، یا نماز میں یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، مجھ سے اس کو میں کیسے صحیح کروں. انہیں اپنی نمازوں کی فکر ہوتی ہے، ایک ایک نماز کی دعاؤں کی فکر ہوتی ہے. 6 دن ایک بھائی نے مجھے اپنے ایک رکوع کی دعا سنائی ہے. مجھے 6 دن ایک دعا، ان کے الفاظ میں خرابی تھی، 6 دن تک ان کو سمجھایا ایسے نہیں، ایسے ایسے نہیں، ایسے ایسے نہیں. 6 دن انہوں نے رٹا لگانے کے بعد ان کی اپنی دعا صحیح کی ہے. ایک رکوع کی دعا. ہم سمجھتے ہیں کیا اہمیت ہے، نہیں میرے بھائی، ہمارے ایمان کو ظاہر کر دیتی ہے وہ چیز. ہم نے ایک تاجر کو اللہ کا ولی دیکھا، 3 بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے. والد صاحب نہیں ہے، جن میں سے ایک بہن جو ہے ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا. ایک بندہ دکان چلانے والا ہے، تاجر ہے، ذمہ داریاں ہیں گھر کی، بہن کو بھی پارٹنر بنائے ہوئے ہیں. اور یاد رکھیں، جب آپ کسی کو کاروبار میں پارٹنر بنا لیتے ہیں تو ایک ایک چائے کا بھی حساب ہوتا ہے. آخر میں آپ کو جب ایکسپینس نکالتے ہیں تو پہلے آپ کے پاس ٹوٹل پروفٹ آتا ہے، پھر اس کے اندر سے گرینڈ پروفٹ آتا ہے، اور پھر اینڈ میں سارے خرچے مائنس کرنے کے بعد پھر نیٹ پروفٹ آتا ہے، جس میں سے آپ پارٹنر کو دیتے ہیں اور اپنے آپ پاس رکھتے ہیں. جب آپ کے اپنے گھر کی کھیتی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کتنا خرچہ ہو رہا ہے، کتنا پروفٹ ہو رہا ہے، وہ گھر پہ جا رہا ہے. لیکن جب آپ کا کوئی پارٹنر بن جاتا ہے، آپ کو ایک ایک روپے کا حساب کرنا پڑتا ہے. ان کے ہم نے معاملات دیکھے. نماز میں، تراویحوں میں نماز پڑھاتے ہیں، تراویحاں پڑھاتے ہیں، پورا دن دکان پہ مصروف رہتے ہیں، اور پھر کتنے عرصے کے بعد جا کے مجھے پتا چلا کہ وہ جو ہے صبح قرآن کے ترجمے کی کلاس لینے بھی جا رہے ہیں. تو قرآن سے دوری آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں تو کاروباری ہوں، میری تو فیلڈ ہی نہیں ہے. نہیں بھائی، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ جھوٹ سے بچتے ہیں، کسی کو دھوکہ یا کسی کو دھوکہ دینے میں مدد کرنے میں سمجھتے ہیں. جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اوور بلنگ بالکل نہیں جائز. کہ اگر کوئی سپلائر آ رہا ہے آپ کے پاس اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 3000 کا مال لیا، یار 3500 روپے بنا دو، آپ نہیں بنا سکتے. وہ کمپنی میں دے گا 3500 روپے، 3000 کا مال لے کے، اور پھر وہاں سے 500 روپے جو وہ کرپشن کر رہا ہے اس میں آپ برابر کے ذمہ دار ہیں. آپ کی دکان کا بل جا رہا ہے، آپ کی دکان کا نام جا رہا ہے. 10,000 کے کسٹمر کو واپس کرے کہ 1000 روپے بھی، 100 روپے بھی اوپر نہیں بنائیں گے ہم بل. جتنے کا مال لے رہا ہو آپ اتنے کا بنیں گے، نہیں لینا آپ کو ہمارے پاس سے، کہیں اور سے جا کر لے لو. یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی. اور بھی ہم نے بہت قریب سے پرکھا ان کے معاملات. ان کے گھر پہ گئے، ان کے بچوں کے معاملات کو ہم نے دیکھے، ان کی والدہ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ مت سوچیں میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم، کہ اللہ کے ولی جو ہے وہ صرف 4 دیواری کے اندر، خانقاہوں کے اندر اور مساجد کے اندر ملیں گے، صرف ممبر و محراب پہ ملیں گے. ہر کوئی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت کر کے، نفلی نماز کو پکا کر کے، تقوی کو اختیار کر کے، اپنی زبان اور اپنی زبان میں اور نگاہوں میں سچائی پیدا کر کے اور ایمانداری پیدا کر کے، یہ سارے کام کر کے آپ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. کتنے منٹ رہ گئے؟ 1 منٹ رہ گیا. اللہ کے ولیوں کا کام کیا ہوتا ہے یہ بھی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. 2-3 منٹ شاید زیادہ ہو جائے، معذرت کے ساتھ. ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں روزانہ، اور کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں. سونے سے پہلے 1 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، سفر کے بعد بھی ہم 1 دفعہ حفاظت کے لیے پڑھ لیتے ہیں. گھر کا تالا لگاتے ہیں تب بھی حفاظت کے لیے پڑھ لیتے ہیں. کم سے کم انسان 6 سے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے. کون سے سپارے میں آیت الکرسی پتہ ہے ہم سب کو؟ 3 سپارے میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 255. اب جب آپ آیت الکرسی پڑھیں یا قرآن لے کر بیٹھیں تو آیت نمبر 257 پر پہنچیے گا. زیادہ دور نہیں ہے، بیچ میں صرف 1 آیت کا فرق ہے.
256 کا 255 کے بعد 256 کو پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے، ترجمے کے ساتھ ایک سیکوینس ہو جائے گا. نہیں پڑھ سکتے ڈائریکٹ 257 پر پہنچ جائیں. اور اللہ رب العالمین نے اس آیت نمبر 257 میں تیسرے سپارے کے دوسرے صفحے اور کیا فرمایا سورہ بقرہ میں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین، اللہ کے ولی، الذین وہ لوگ ہوتے ہیں، آمنو جو ایمان لے کر آتے ہیں مکمل طور پر پختہ، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، لوگوں کو ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جاتے ہیں. ظلمات کیا چیز ہے؟ شرک اور گناہوں کے اندھیرے کو ظلمات کہا جاتا ہے. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، گناہ کو ظلم کہا اور سب سے بڑے ظلم کو شرک کہا. شرک ایک گناہ ہے اور ان سب کو جب جمع کر لیا جاتا ہے تو گناہوں کی مجموعہ ہو جاتی ہے. تو ان الشرک لظلم عظیم کے تحت اللہ یخرجہم من الظلمات الی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کی طرف جب ان کی نظر جاتی ہے تو فوراً ان کو ٹوک دیتے ہیں. اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بھی کسی سے ملاقات کرتے ہیں نا، تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی سے ملاقات کرتے ہیں، اگر سامنے والا شخص گالی دے رہا ہوتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، برداشت نہیں ہوتی انہیں. سمجھا دیتے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں کرو. غصہ کس کو نہیں آتا؟ سب کو آتا ہے. پائنچے نیچے ہوتے ہیں تو بتا دیتے ہیں بھائی جان پائنچے اوپر کر لیجیے. داڑھی نہیں ہوتی تو بتا دیتے ہیں بھائی جان داڑھی رکھ لیجیے. اذان ہو گئی اور وہ شخص نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا تو خود نماز کے لیے جاتے ہوئے بتا دیتے ہیں بھائی جان نماز کے لیے آ جائیں. اس کے اندر کوئی ایسی خرابی دیکھتے ہیں اخلاقی یا دوسری اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، بات کرنے کے گفتار کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، تو فوراً اس کو ٹوک دیتے ہیں. فجر میں سوئے نہیں رہتے سارے کے سارے، اپنے بچوں کی تربیت کی طرف پوری توجہ دیتے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور، لوگوں کو اندھیروں میں سے نکال کر دین کی روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں. تنبورہ ایجاد نہیں کر دیتے. آپ کو پتہ ہے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ بس جی نہ کوئی کتاب لکھی نہ کچھ لکھا، بس اللہ کے ولی مشہور ہو گئے. امام بخاری، امام مسلم، جامع ترمذی کے امام ترمذی، امام ابو داود، امام حاکم، امام مالک، امام شافعی، ان لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں جو ہے وہ دین کے کام میں لگا دی. حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے لاکھوں میلوں کا سفر کیا ایک حدیث کو پانے کے لیے. اپنے استادوں کی چپلوں کو سیدھا کیا، اپنے استادوں کے جو ہے نا پیروں کو دھو کر پیا، ان کی فرما برداری کی، اپنی نیند کو خراب کی. لائٹیں نہیں ہوتی تھی، رات کی موم بتی کی روشنی میں علم حاصل کیا. ان کی کوئی کرامت یہاں پر ثابت نہیں ہوتی، اور جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان کی کرامتیں ثابت کر کے بولتے ہیں کہ بابوں کا انکار صرف پہلے شیطان نے کیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے ولیوں کو پہچاننا ہے تو سب سے پہلے قرآن کی آیتوں پر روشنی ڈالیں، خود پڑھیں، خود اللہ کا ولی بننے کی کوشش کریں. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کے ولیوں سے ملا دے گا. اور پھر جب آپ اپنے سامنے ان لوگوں کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو ہوگا کہ میں کہاں ہوں، یہ شخص کہاں ہے. اسی دنیا میں تو رہتا ہے، اسی معاشرے میں رہتا ہے، وہی سب کچھ کھاتا ہے، وہی پریشانیاں جھیلتا ہے. مہنگائی اس کے اوپر بھی ہے اور سارے طوفان اس کے اوپر بھی آ رہے ہیں. ٹریفک کا شور وہ بھی برداشت کر رہا ہے، بیوی بچوں کی چک چک وہ بھی برداشت کر رہا ہے. کاروباری معاملات اس کے ساتھ بھی ہیں، لیکن وہ اپنے معاملات کی، اپنے ایمان کی اس طریقے سے حفاظت کر کے چل رہا ہے کہ کل قیامت کے دن جب لوگ اندھیروں میں ہوں گے اللہ رب العالمین اس کو اپنے عرش کا سایہ دیا ہوا ہوگا. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، ہمیں اللہ کا ولی بننے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ کے ولیوں سے اللہ تعالیٰ ہمارا ان کو دوست بنا دے، انہیں ہماری زندگی کے قریب کر دے، ہمیں ان کی زندگی کے قریب کر دے. اللہ تعالیٰ جو دنیا کے سب سے بڑے ولی ہیں، جو حقیقتاً ہے ہمارے والدین، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی خدمت کرنے والا بنا دے. اللہ کے ولیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ بھی ایک پہچان ہے. اور یہ آپ کو کب پتہ چلے گا؟ جب انتہائی قریبی شخص سے آپ دعا کروائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا ہاں میں اس وقت اس شخص کے پاس آیا تھا دعا کے لیے اور الحمدللہ میں کب سے دعائیں کر رہا تھا اور میں نے اس شخص سے کہا تو یہ ہو گیا. اور اس میں سب سے قریبی آپ کی والدہ اور آپ کے والد ہیں. اپنے والدین سے دعائیں کروایا کریں، ان کے کام ایسے کیا کریں کہ ان کی زبان سے لامحالہ دعائیں نکل جائیں. 5 منٹ لیٹ ہو گئے شاید، انتہائی معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہ